یہ مخصوص نشستوں والا جو فیصلہ ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے بھی حکومت نے کر لی تھی, ضرورت کیا تھی اس کی, اتنی ایبسولوٹ پاورز, اب کیا مزید کیا کرنا ہے اس حکومت نے؟ سچی بات یہ ہے کہ مجھے بھی سمجھ نہیں ہے اس بات کی کہ جب آپ کے پاس اتنا اختیار ہے, اتنی اتھارٹی ہے کہ آپ 26ویں آئینی ترمیم کروا سکتے ہیں, تو آپ سپریم کورٹ سے اس طرح کا ایک بالکل ہی غیر آئینی فیصلہ کروا کے, تو جو سپریم کورٹ کی عزت بھی جو تھوڑی بہت تھی بھی, تو وہ بھی ملیا میٹ آپ نے کر دی. پارلیمنٹ کی جو حیثیت ہے اس کو بالکل ہی آپ نے جو ہے وہ بالکل ہی آپ سمجھیں کہ اس کو ختم کر دیا. تو اس کا حکومت کو فائدہ کیا ہوا ہے؟ جو اختیار ان کے پہلے تھے وہ اختیار اب بھی ہیں. کیونکہ دیکھیں نا, سیدھی بات ہے کہ وہ کوئی آئین کی بنیاد کے اوپر, ووٹ کی بنیاد کے اوپر کوئی لیجٹیمیسی سے تو حکومت نہیں کر رہے نا. وہ تو اس وقت جو نظام چل رہا ہے وہ تو ظاہر ڈنڈے کے زور پہ نظام چل رہا ہے, اور وہ حکومت کے پاس پہلے ہی تھا. اور جو تھوڑی بہت بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مورل رٹ تھی, وہ بھی انہوں نے ختم کر دی اپنے نظام کی. تو اس کا کوئی بڑا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس سے کوئی بڑا پولیٹیکل فائدہ ہوگا حکومت کو. یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے زیادہ لوگ جو ہیں ان کی بڑے ہمدردی بڑھے گی, کیونکہ لوگ مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں. جہاں زیادتی ہو رہی ہوتی ہے نا, دل انسان نے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس طرح ہے کہ وہ مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس سے ہمدردی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے مزید بڑھے گی. اچھا فواد بھی, مطلب ملکی سیاست میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند سالوں کے اندر تو مورالٹیز بالکل ہی ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. ابھی بریک سے پہلے ہم نیر بخاری صاحب سے بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ قانونی معاملات میں قانونی میٹر کرتا ہے, مورالٹیز میٹر نہیں کرتی. سوال میرا ان سے بھی یہی تھا کہ آپ لوگوں کو آپ کے حصے کا شیئر ریزروڈ سیٹس کا مل گیا, اب اچھا ٹھیک ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا, لیکن کیا مورلی آپ لوگوں کو یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ جب مطلب قانون کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے لے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہے ہیں یہ مستقبل میں بہت خطرناک صورتحال اختیار کر دیں گے؟ ابھی تو ٹھیک ہے ایک پارٹی وکٹم ہے, کل کو یہ لوگ جو ہیں یہ سدا تو نہیں اقتدار میں رہیں گے, تو یہ چیزیں فیس کرنا پڑیں گی ان کو بھی کل. جو بھی آتا ہے وہ سمجھتا تو یہی ہے نا کہ اس نے ہمیشہ اقتدار میں رہنا ہے. ہوتا اس طرح نہیں ہے. پاکستان کے اندر ایک 8 سال سے زیادہ ابھی تک جو ڈکٹیٹرشپ کی, اتھارٹیرینزم کی ایج جو ہے وہ نہیں ہے. کیونکہ پاکستان جو ہے نا وہ بڑا ڈائیورسیفائڈ ملک ہے. ہم رشیا نہیں ہے, ہم کوریا نہیں ہے, ہم بنگلہ دیش یا چائنا نہیں ہے. یہ جو ڈکٹیٹرشپس کے کامیاب ماڈل آپ کو نظر آتے ہیں, یا جیسے سعودی عربیہ میں بادشاہ آتے ہیں, وہاں پہ دیکھیں ہوموجینٹی ہے ایک سوسائٹی میں. وہاں زبان ایک ہے, وہاں پہ مذہب ایک ہے, وہاں پہ قوم جو ہے وہ ایک ہے. سو جو ریپرزنٹیشن ہے وہ سامہاؤ ہوتی ہے. پاکستان کا جیسے ملکوں کا, پاکستان ہو گیا, انڈیا ہو گیا, یو ایس اے ہو گیا, باقی جو کئی کینیڈا وغیرہ ہو گئے, یہاں پہ دیکھیں پرابلم یہ ہے ایک قوم نہیں رہتی. آپ 50 میل کے اوپر پاکستان میں جو ہے وہ زبان بدل جاتی ہے, قوم بدل جاتی ہے, فرقہ بدل جاتا ہے. اس وجہ سے ایسے ممالک کو صرف ڈیموکریسی ہی اکٹھا رکھتی ہے. اینڈ دیٹس وائی پاکستان جیسے ملکوں کے لیے ڈکٹیٹرشپ آئیڈیل ماڈل نہ ثابت ہو سکتے ہیں, نہ ہی ہوتے ہیں. ایک بڑی جلدی ان کی جو شیلف لائف ہے وہ لمبی نہیں ہے, چھوٹی ہے. اب یہ جو موریلٹی کی آپ نے بات کہی ہے, تو دیکھیں نا ایک تو قانون تو نہیں ہے نا, یہ تو پولیٹیکل موریلٹی ہے.